باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ سورہ طلاق کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود یعنی حدیں، باؤنڈریز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود سے جو تجاوز کرتا ہے، یعنی باؤنڈریز سے جو نکل جاتا ہے، وہ گویا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کرا، اور جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا گویا وہ ہلاک ہوا۔ خلاصہ آیت کا یہ ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، انسان کو ہر چیز اپنی حدوں میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، ادیان یعنی مذاہب یعنی دھرم، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کی حدود کو انہوں نے پامال کیا۔ جیسے مثلا ہندو حضرات میں وہ جو سرشٹی کی رچنا کرنے والا یعنی ایشور اللہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ دوسروں کو انہوں نے قرار دیا، تو اللہ کی حدود کا النگھن کیا، یا کہیں کہ اس سے حدوں سے تجاوز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی تھے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے حدود میں نہ رہ کے حدوں کو سے تجاوز کیا اور ان کو خدا کا بیٹا اور خدا سمجھتے ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نے جو سنی حضرات کے خلفاء ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو یہ نبی ہوتے، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو خلیفہ دوم ہوتے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سورہ احزاب میں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ حدیث کی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی نص ہی نہیں ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تو اسی طریقے سے اور خود اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں لوگ جو ہیں خلافت پہ گامزن ہوئے، نہ اللہ کا حکم تھا ان کا، یہ حدیثوں کے سہارے سے۔ تو اس کے بعد اہل بیت کا حق انہوں نے غصب کیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ ان کا روزہ اللہ قرآن سے نہیں ہے، ان کا روزہ وضو کا طریقہ اور جو ہے دیگر عبادتیں ہر چیز، کیونکہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے، ہر شخص نے ہر دھرم کے ملت کے پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، کہیں نہ کہیں کنیکٹیوٹی اللہ سے ہے، کہیں نہ کہیں ایشور ہندو حضرات ہیں وہ ایشور پرماتما کے قائل ہیں کہ کوئی ہے شکتی، مگر وہ شکتی جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانتے، وہ شنکر برہما وشنو مہیش کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ مسیح کا وجود ہے، عیسیٰ مسیح ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہیں وہ جیزس کرائسٹ ہیں، یہی گاڈ ہیں، یہی سن آف گاڈ ہیں، یہی روح القدس ہیں، ٹرینٹی آف گاڈ یعنی ایمان ثلاثہ کے قائل ہیں۔ اور اس طریقے سے ایسے ہی سنی حضرات بھی نبی کو بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کا انکار کر دیا۔ اور ایسے ہی پوری کائنات میں اگر جتنے بھی ادیان کی آپ ریسرچ کریں گے، آپ اس کی مطالعہ کریں گے، کنیکٹیوٹی ان کی سب کی ایشور سے ہے کہ ہے کوئی پاور، سپریم پاور ہے جو ہمیں کنٹرول کی ہے، جو ہمیں پیدا کرتی ہے، لیکن اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے سمجھا، انہی نے سوچا یہ ہیں، انہی نے سوچا یہ ہے، انہی نے سوچا یہ ہے۔ قرآن کی پچھلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے جیسے مثلا موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیسے ہارون کی علیہ السلام کی انکار کر کے اور جو ہے وہ مجسمہ تیار کیا، یعنی نبی موجود تھے، اپنا انسان میں کوشش رہتی کہ اپنے طریقے سے دین کو بنانا، وہ مجسمہ تیار کیا، اس کی پرستش شروع کر دی، نبی گئے تو یہ بن گئے، ہے نا۔ آدم علیہ السلام بنائے گئے، میں پچھلی ویڈیو میں بات بیان کر چکا ہوں، لیکن ریپیٹ کر دوں ہوں تاکہ جو نئے ویورس ہوں ان کو بات میری منتقل ہو جائے، کہ آدم علیہ السلام بنائے جا رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، ابلیس نے سجدے کی بات ہوئی تو ابلیس نے انکار کر دیا، وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ یعنی اللہ کے خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے مقابلے میں اپنے نمائندے بنانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کے مقابلے میں اپنی سوچ سے کچھ نہ کچھ بنانا، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، اپنی اس سے بنانا، کہیں نہ مد مقابلے میں اس کو لے کے آنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو تیر ہے، شیطان کی
سب سے بڑا گمراہ کرنے کا ہے۔ شیطان نماز سے نہیں روکتا ہے، سب سے زیادہ ناچ گانے کی طرف نہیں لے جاتا ہے، ایمان سے خارج کرواتا ہے، تاکہ ایمان سے خارج ہو جائے اور انسان جہنم میں چلے جائے۔ تو ایمان پہ اٹیک کرتا ہے، تو انسان کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ ہم لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہندو حضرات ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گمراہ ہیں، دلائل میں اگر ڈیبیٹ بات کی جائے تو ہار جائیں گے۔ ایسے اہل سنت حضرات ہیں کہ اگر ان سے ڈیبیٹ کی جائے، مناظرے کیے جائیں تو ہار جائیں گے۔ مگر کیا ہے کہ ہندو اپنے کو سچ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے تو وندے ماترم کہیے، بھارت ماتا کی جے جائیے، ہمارے بھگوانوں کو مانیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ سنی حضرات بھی ہیں کہ آپ خلیفاؤں کو نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ان کو صحیح مانتے ہیں اپنے والوں کو، اور ہمیں غلط کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی نہ جانے دین میں کتنی چیزیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو بات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ پوری کائنات، پوری دنیا گمراہ ہے، بس ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں یا ہم جیسے ہیں، اور وہ سب وہی حق پہ ہے، سامنے والا باطل پہ ہے۔ مسلسل میرا ویڈیوز انہی سب باتوں پہ ہوتا ہے، کیسے ایمان سے کی طرف دعوت میں، کیونکہ اللہ، آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سنی ہوگی، تو اس میں بھی اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمت بولتے ہیں تاریکی کو، گمراہی کو، اندھیرکار کو، اندھیرے کو۔ اس سے اللہ کو پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ ان کو نور کی طرف لے کے آتا ہے، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اندھکار سے ان کو نکالتا ہے۔ اور جنہیں نے طاغوت یعنی طاغوت کے بارے میں بتایا، جنہیں طاغوت کی پیروی کی یعنی اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کی پیروی کی، یہ ہدایت سے نکال کے، نور سے نکال کے گمراہی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو انسان جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم یدھ چل رہا ہے کہ ہم صحیح آپ غلط، ہم صحیح آپ غلط، تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، جس کے لیے آپ لڑ رہا ہے دھرم میں، کہ ان کو مانیے، میرے والے کو مانیے، میرے والے کو مانیے، میرے والے کو، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنے والے کو، اور بنا آنکھ بند کر کے کوئی نہیں مانے گا۔ سب سے پہلے تو ثابت کرے کہ جو آپ والے ہیں، کیسے آپ والے ہیں، جن کو ہم کیسے مانیں، کیا یہ خدا ہیں، کیا یہ رسول ہیں، کون ہے، پورے علم ڈیبیٹ ہوگی، علم مناظرہ ہوگا، ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ملتا ہے، مناظرے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دوسرے قوموں کے لوگ آتے تھے اور کلمہ پڑھ کے جاتے تھے، ایمان لے کے آتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی جتنے بھی اختلافات ہیں دھرم کے نام پہ، چاہے کسی بھی مسئلے میں ہوں، چاہے ہندو مسلم کا ہو، چاہے سنی شیعہ کا ہو، یا کسی بھی مسئلے کا ہو، بس یہی ہے کہ جو ہے سب آدمی چاہتے ہیں کہ آپ میرے دھرم والوں کو مانیے۔ ایسے نہیں مانا جائے گا، آنکھ بند کریں، آپ کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا، آپ کو دلائل دینا پڑیں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہی ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گی۔ اس کے سوا اگر آپ ایسے ہی چاہیں گے کہ نہیں میرے کو آنکھ بند کر کے مانا جائے، یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی عقلمند انسان، باشعور انسان، پڑھا لکھا انسان جس کی عقل کھلی ہو، وہ اس کو نہیں مانے گا بہرحال۔ تو دھرم کے پیچھے جتنے بھی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے مجسمے کو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کی بیعت لینا چالو کر دیتے ہیں، جو کہ جیسے کربلا میں ہوئی، کبھی ابو سفیان، کبھی معاویہ کی بیعت لی گئی، کبھی جو ہے ان کی خلیفاؤں کی لی گئی، کبھی جو ہے پھر وہ یزید آ گئی۔ جن کو اللہ نے نہ بنایا ہو، رسول نے نہ بنایا ہو، ان کی بیعت لینا۔ ہر دھرم میں میں نے بات تمام کی اپنی، کہ ہر دھرم کا یہی ہے کہ بس اپنا بناتا ہے، اپنی سوچ و فکر کے حساب سے بناتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہے ایمان پہ ہوتا ہے، فیت پہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کسی بھی دھرم کا ہو، راستے سے کنکڑ ہٹاتا ہے، پانی پہ کام کرتا ہے، آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ایمان میں الگ ہے۔ ہر دھرم کا اگر ایمان فیت دیکھی جائے گی، سب ہر دھرم کے الگ ہیں، مختلف ہیں، کسی کا کچھ عقیدہ ہے، کچھ عقیدہ ہے۔ اعمال میں آدمی سیم رہتا ہے، عقیدے میں، اور یہ جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، فیت ہے، یہی انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر فیت اس کی خراب ہے، ایمان خراب ہے، اور تو پھر نیک عمل اس کو جنت میں لے جا کے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو شیئر نہیں کیا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، منطق یا فلسفہ یا کوئی بھی پہلو چھوڑوں گا نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں چیزوں کو حل کروں گا، یہی میرا ادیش ہے، یہی میرا ٹارگیٹ ہے، یہی میرا موٹو ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں ذاکر فیضی رضا، تاکہ دنیا تک پیغام
پیغام اہل بیت، سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام، قرآن کی تفسیر اور معنی حق بیان ہوں۔